بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلفائے راشدین کا منہج اجتہاد اور عصر حاضر میں اس سے استفادہ کی صورتیں، اس کے ذیل میں آج ہم بیان کریں گے صحابہ کرام کا منہج اجتہاد کیا تھا، عمومی منہج اجتہاد۔ پھر اس کے بعد ہم خصوصی خلفائے راشدین میں ہر خلیفہ کا خصوصی طور پہ منہج اجتہاد بیان کریں گے۔ عمومی منہج اجتہاد خلفائے راشدین کا کیا تھا وہ نوٹ کر لیجئے، وہ 6-7 پوائنٹس پر مبنی تھا۔ پہلا، کتاب اللہ سے رہنمائی، جو بنیادی چیز ہے۔ دوسرا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی، حضور کی پوری زندگی ان کے سامنے تھی کھلی کتاب کی طرح۔ سنت رسول سے رہنمائی یعنی حضور علیہ السلام کی عظمت کا اندازہ کریں آپ کہ ایک عمل حضور علیہ السلام نے کیا، اب تو عجیب و غریب لوگ بحثیں کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے نزدیک حضور کا ہر عمل وہ حضور نے کسی بھی حیثیت میں کیا ہو، بطور والد، بطور شوہر، بطور حکمران، بطور سپہ سالار، بطور سرپرست، ہر حوالے سے وہ عمل صحابہ کرام کے نزدیک حجت تھا۔ پھر تیسرا جو صحابہ کرام کا منہج اجتہاد میں تیسرا جو بنیاد نظر آتی ہے وہ قیاس ہے۔ کثرت سے صحابہ کرام نے قیاس کی، ایک مسئلہ تھا اس پر قیاس کرتے ہوئے، اس کو بنیاد بناتے ہوئے اسی نوعیت کے دوسرے مسئلے پر وہ پرانے مسئلے کا حکم وارد کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیاسات بہت زیادہ، اور بہت سارے لوگوں پھر مصلحت کا لحاظ بہت بڑا، بہت سارے خلفائے راشدین میں اور خاص طور پہ حضرت عمر فاروق کے دور میں جو فیصلے ہوئے وہ مصالحت عامہ کے تحت ہوئے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ حضرت عمر کے دور میں مصلحت عامہ کو بطور اصول فقہ قبول کر لیا گیا۔ اس کی بنیادیں اگرچہ عہد نبوی میں بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد شیخ محمد خضری اور دیگر کچھ علماء نے کہا کہ اجماع طرح کی چیز بھی تھی عہد نبوت میں، کہ کچھ لوگ اپنا عہد صحابہ میں، اور بالکل تھی، اور خاص طور پہ عہد نبوت میں تو خیر اجماع کی ضرورت نہیں تھی چونکہ حضور خود موجود تھے۔ انفرادی اجتہادات ہوئے جن کی توثیق یا اصلاح ہو گئی۔ عہد صحابہ میں اجتماعی اجتہادات بہت زیادہ ہوئے، جن کو عام طور پہ اجماع کہتے ہیں۔ وہ ظنی ہوتا ہے اجماع، ظاہر ہے اجماع تو قطعی ہوتا نہیں ہے۔ اجماع تو ہوتا اس میں ہے جس میں قرآن اور سنت خاموش ہو، اور کسی مسئلے میں آپ کو غور و فکر کے ساتھ نئی رائے قائم کرنی ہو۔ تو جب ایک مسئلہ قرآن و سنت میں ہی نہیں ہے تو وہ قطعیات میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بات کا پیش کرتا ہے، اس پر پھر اہل دانش صحابہ کرام مل کے ایک نئی رائے قائم کر لیتے تھے۔ اجتہادات سارے ہی ظنی ہیں، اجماع سارے ہی ظنی ہیں، اجماع قطعی ہوتا ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک مسئلہ جو قرآن و سنت میں نہیں ہے آپ اس کو قطعی کر کے اپنے عقیدے کا حصہ کیسے بنا سکتے ہیں اور اس کو قطعیات کا درجہ کیسے دے سکتے ہیں؟ حیرت ہے۔ پھر اس کے بعد سد ذریعہ ایک بہت بڑی صحابہ کرام کے دور میں آپ کو ملے گی۔ ان سب پر ہم بڑی تفصیل سے آگے بات کریں گے۔ سد ذریعہ یہ کہ ایک واقعہ جو عام طور پہ تو غلط نہیں لگ رہا مگر وہ کئی غلط چیزوں کی بنیاد رکھ رہا ہے، قرآن و سنت اس سے بھی روک دیتا ہے۔ زنا سے بعد میں روکا، پہلے ہر اس شے سے روکا جو زنا کے قریب لے جاتی ہے۔ حرام سے بھی روکا لیکن حرام کے قریب لے جانے والوں سے بھی روکا۔ حدیث میں حضور نے فرمایا، حدیث صحیح میں، کہ جو چراگاہیں ہیں جو اپنا حلال اور حرام کی مثال دیتے ہو، ایسی چراگاہ کے قریب نہ جاؤ جو حرام، اس سے مت چرو۔ پھر اس کے بعد استحسان بھی ہے اور دیگر بھی بنیادیں ملتی ہیں۔ ڈاکٹر معروف نے اس حوالے سے بیان کیا کہ نئے نئے مسائل کا حکم شرعی معلوم کرنے کے لیے درج ذیل امور کا لحاظ رکھا جاتا تھا عہد صحابہ میں، کہ نئے مسائل کے مماثل قرآن و سنت کے احکام سے رہنمائی لی جائے، قیاس جس کو کہتے ہیں، اور احکام قرآن و سنت کی روح یعنی جو شریعت کا روح ہے، شریعت کا مقصد ہے یا مقاصد شریعت ہے، اس کا لحاظ۔ اور ان دو اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کیا جائے گا کہ جو مسلمانوں کے نزدیک اچھا ہو، یہ گمان ہے کہ وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا ہو، اور جہاں مصلحت ہو تو مصلحت کا لحاظ اللہ کی شریعت کا حصہ ہے۔ اس بنیاد پر صحابہ کرام اجتہاد کرتے تھے۔ آپ سن لیجئے خلاصہ۔ ڈاکٹر طاہر جابر فیاض الوانی بیان کرتے ہیں کہ یہ جدید فقہ مباحث میں مجاہد الاسلام قاسمی نے جو ہند سے چھپی ہے، بہت اچھا جاندار فقہ پر کام ہے، اس پہ ان کا مقالہ ہے کہ قرن اول میں جس طرح سے امت اسلامی کے مسائل اور ضرورت محدود تھی، اسی طرح فقہ بھی محدود ذرائع کے اندر محدود تھا، جن کی ضرورت کا احساس بعد میں ہوتا گیا۔ صحابہ کو کسی مسئلہ کے سمجھنے اور اس کا حکم معلوم کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت اور اس سلسلہ میں حضور کے طریقہ کار سے واقفیت تھی۔ ہاں اگر اس سے انہیں کوئی صریح اور واضح رہنمائی ملتی
نہیں ملتی تو وہ قواعد کلیہ، مقاصد شرعیہ اور لوگوں کے مصالح اور ان کے نفع و ضرر کے لحاظ رکھتے ہوئے اجتہاد کر لیا کرتے تھے۔ یہ انہوں نے بیان کیا کہ وہ ان چیزوں کا لحاظ رکھ کے اجتہاد کر لیا کرتے تھے، اور اسی کو مصطفیٰ احمد زرکا نے المدخل میں بھی بیان کیا۔ اب آئیے، یہ میں نے خلاصہ جب بیان کر دیا، اب آئیے خود صحابی کے زبان مبارک سے کہ وہ اجتہاد کیسے کرتے تھے، ان کا منہج کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہج اجتہاد میں بیان کرنے لگا ہوں، جو انہوں نے خود بیان فرمایا، اور یہ بیان ہوا ہے امام ابن قیم نے اعلام الموقعین میں بیان کیا ہے۔ ابن قیم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود خود اپنے منہج اجتہاد کی وضاحت کرتے ہیں کہ تم میں سے جس کے سامنے کوئی قضیہ، سوال آ جائے، کوئی مسئلہ آئے، تو وہ کتاب اللہ کے مطابق اس کا فیصلہ کرے۔ اگر کتاب اللہ میں اس کے بارے میں رہنمائی نہ پائے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس کا فیصلہ کرے۔ اور اگر کوئی ایسا معاملہ آ جائے جو نہ کتاب اللہ میں ہو نہ سنت نبوی میں ہو تو صالحین کے فیصلے کے مطابق حکم دے۔ اگر اس معاملے میں کتاب اللہ، سنت رسول اور صالحین کے فیصلے سے بھی حکم نہ پائے تو اپنی رائے خود قائم کرے، اجتہاد کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی یہ رائے۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ صحابہ کرام کا منہج اجتہاد کیا تھا اور اس میں وہ کن چیزوں کا لحاظ رکھتے تھے۔ انشاءاللہ اگلی گفتگو میں ہم بیان کریں گے کہ سب صحابہ ایک جیسی اجتہادی صلاحیت بھی نہیں رکھتے تھے، ان میں فرق تھا، وہ فرق کیا تھا۔